بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اس جنگ کے بارے میں جو اسلام اور کفر کے درمیان لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ ہے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حق و باطل کے درمیان فرق ہوا، اسی لیے رب العزت نے اس دن کا نام قرآن مجید میں یوم الفرقان رکھا، یعنی یہ دن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے، کیونکہ 313 مسلمانوں نے اسی دن 1000 کافروں کو منہ کے بل گرا دیا۔ ناظرین، یہ جنگ 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو لڑی گئی، تو یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خاص طور پر پورے عالم اسلام میں اپنے احباب و اقربا اور اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں اور ہمارے مجاہدین کی تاریخ سے آگاہ کریں، تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ الحمدللہ ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ بہت عظیم الشان ہے۔ اتنی عظیم الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین سے جو وعدہ فرمایا اس کو پورا کر دکھایا، حتیٰ کہ اسی جنگ بدر میں اللہ جل شانہ نے صحابہ اکرام کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو اتارا۔ تو ناظرین، پہلے ہم آپ کو شروع کی کچھ باتیں بتاتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جنگ بدر کیوں واقع ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، جنگ بدر ہونے کی وجہ کیا تھی۔ مکہ کے قریش اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ مکہ میں انہوں نے خدا کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی، تو یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ رات دن یہ منصوبے بنانے لگے کہ کسی طرح مدینہ کی اس نئی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو قریش کے ان ارادوں کا علم تھا، اس لیے انہوں نے یہود کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر لیے تھے۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک سردار تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا حکمراں بنانے پر آمادہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حکمران مان لیا۔ اس لیے مجبوراً عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان بن گیا، لیکن دل میں مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا۔ مکہ کے کافروں نے اسے لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اسے اپنے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کر کے تمہیں فنا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تم اپنے بھائیوں بھتیجوں سے کیسے لڑو گے۔ چنانچہ عبداللہ قریش کی خواہش پر عمل نہ کر سکا۔ اس پر قریش مکہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے شام کو جاتے ہوئے مدینے کے قریب سے گزرتے تھے۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلے نقصان نہ پہنچائے، اسی لیے مدینے کے قریب میں رہنے والے قبائل سے معاہدے کیے تھے۔ اسی اثنا میں مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے جانور ہانک کر لے گیا۔ اسی دوران اطلاع مدینہ پہنچ گئی اور مسلمانوں نے تعاقب کر کے جانور چھین لیے، لیکن قرظ بن جابر فہری بچ کر نکل گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفافے میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ سب جانثار بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے، اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں عمر بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا سامان تجارت لدا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں گے
تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہٰذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا، کریں تو کیا کریں؟ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا تیر تاک کر مارا کہ وہ عمر بن الحضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان و حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال اور اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ ناظرین، جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے تھے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن الحضرمی جو قتل ہوا عبداللہ بن حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمر بن الحضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان عمر مخزومی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچہ و بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیوں کا جو کفار قریش سے ہوئی، ان سب کا بنیادی سبب عمر بن الحضرمی کا قتل ہے۔ عمر بن حضرمی کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ اس میں تقریباً مکہ کے سبھی لوگوں کا مال شامل تھا۔ وہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو مدینے کے نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی، اور اس نے کہا سب لوگ اپنا اپنا مال آ کر بچا لے۔ جب مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے لوگ چل پڑے ہیں تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا۔ اس پر مکہ کے سردار ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینے کو روانہ ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار کے ساتھ جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، مہاجر کہتے ہیں ان لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے، اور انصار مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں بھر کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 7 اونٹ اور 6 لوہے کا جنگی لباس اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بہت سارا جنگ کا سامان تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور مدینے سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے۔ اسی اسلامی قریش کی امدادی فوج مکہ سے روانہ ہو کر بدر کے قریب پہنچ گئی۔ یہی انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا۔ اس لیے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کی بجائے مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے اور عمر بن حضرمی کا خون بہا لے لینا چاہیے، لیکن ابو جہل یہ سن کر بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ کی محفلیں جمائیں گے، تاکہ قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے
اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئی اور ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہو گئی۔ ناظرین، کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ چکے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں اترے تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا اور نہ کوئی چشمہ۔ وہاں کی زمین میں اتنی ریت تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری ہے۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں، تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کی بارش بھی ہو گئی، جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کو چلنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو خداوند عالم نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، یعنی اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جانثاروں کے ساتھ میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت آپ کے دست اقدس میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعے کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا۔ پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صفے درست فرما رہے تھے۔ ناظرین، اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاطتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ اکرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ یہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی ذات تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ کے یار غار حضرت صدیق باوقار ہی کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہیں اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے لو لگائے گریہ بازاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ خداوند تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت و محویت طاری تھی کہ جوش و گریہ بازاری میں چادر مبارک دوش انور سے گر گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کا دل کا سکون و قرار جاتا رہا اور ان پر رقت طاری ہو گئی اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی
اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور آپ بس کیجیے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار کی بات مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہتے جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ ناظرین، جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن الحضرمی، جو اپنے مقتول بھائی عمر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، سب سے پہلے وہ جنگ کے میدان میں نکلا۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے 3 سردار عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو روانہ کیا گیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید کو واصل جہنم کر دیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے اور انصار کے 2 نوعمر لڑکوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل کی موت سے قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 11 سردار وہ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کی نظر میں مسلمانوں کا کردار بہت بڑا اور اب مسلمان محض ایک مذہبی جماعت نہ تھی بلکہ سیاسی قوت بن گئے تھے۔ ناظرین، جنگ بدر تاریخ عالم کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس میں 313 آدمیوں نے جو ظاہری ساز و سامان سے محروم تھے، ایک مہاجر سردار کی قیادت میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے 1000 نوجوانوں کو جو ساز و سامان سے پوری طرح لیس تھے شکست دی۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی جدوجہد میں ظاہری ساز و سامان کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ دنیاوی جاہ و جلال اور فوجوں کی کثرت فتح کا نشان نہیں ہے، بلکہ دنیا میں غلبہ اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں فتح اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے جو خلوص دل سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں تھوڑے سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ مخالفین کو شکست دی۔ ناظرین، مقام بدر میں لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان نہ صرف ایک قوم بلکہ مضبوط اور طاقتور فوج رکھنے کے ساتھ بہترین نیزہ باز، گھڑ سوار اور دشمن کے وار کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں، خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں۔ نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی، نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ رب العزت پر یقین کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔